نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہم سے اپنا سوال پوچھنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com اردو زبان میں اپنا سوال لکھ بھیجیں، انشاءاللہ مرکز کی طرف سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ رمضان المقدس کا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں عنایت فرمایا ہے۔ تمام مسلمان کوشش کریں کہ اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ 5 وقتہ نماز ہے، دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، استغفار ہے، مختلف مواقع کی دعائیں ہیں، اسی طرح مختلف مواقع کی نوافل ہیں، سورتیں ہیں قرآن کریم کی، ان کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو رہنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ملک و ملت کے لیے، اہل اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرور اور فتن سے محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت اور امان میں رکھے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے کریم بخش صاحب نے خانپور ضلع رحیم یار خان سے۔ آپ پوچھتے ہیں تراویح میں امام صاحب نے 2 رکعت کے بعد قعدہ نہیں کیا بلکہ تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے۔ قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا تو مقتدی نے سبحان اللہ کہا تو امام صاحب بیٹھ گئے اور آخر میں سجدہ سہو کیا، اب نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، امام صاحب نے چونکہ آخر میں سجدہ سہو کر لیا ہے، اس لیے امام صاحب کی اور آپ کی 2 رکعت تراویح تو درست ہو چکی ہیں اور ان 2 رکعتوں میں پڑھا گیا قرآن کریم بھی ٹھیک ہو چکا۔ باقی تیسری رکعت میں امام صاحب نے جو قرآن کریم پڑھا ہے اس کا بعد میں اعادہ کر لیا جائے۔ اگر رات اعادہ کر لیا گیا، اس کو لوٹا لیا گیا تو فبہا، اور اگر رات اس کو نہیں لوٹایا گیا تو آج کی رات اس کو لوٹا لیا جائے، یوں آپ کا قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ عبدالجبار صاحب پاک پتن سے سوال کرتے ہیں روزہ کی حالت میں بھاپ لینے کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم روزہ کی حالت میں بھاپ لے سکتے ہیں؟ آپ روزہ کی حالت میں بھاپ نہیں لے سکتے۔ جب انسان بھاپ لیتا ہے تو جو پانی ہوتا ہے جو گیس کی صورت میں ہوتا ہے، جب آپ بھاپ لیتے ہیں تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے لیکوڈ میں، پانی میں، اور آپ کے وہ ناک کے ذریعے آپ کے گلے میں جا پہنچتا ہے، اس لیے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے روزہ کی حالت میں بھاپ لینے سے اجتناب کریں۔ محمد فیاض صاحب پشاور سے سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم مسجد کے امام کو دی جا سکتی ہے؟ اسی طرح ایک قاری صاحب ہمارے گھر میں بچوں کو پڑھانے آتے ہیں تو کیا انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اس میں 2 باتیں سمجھیں کہ زکوٰۃ کی رقم آپ جس شخص کو دے رہے ہیں، اگر امام صاحب ہیں یا گھر میں آنے والے جو قاری صاحب ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں، غریب ہیں، مسکین لوگ ہیں، اور ان کے پاس ان 5 اموال میں سے 5 کے 5 یا بعض اموال اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی موجودہ ریٹ کے مطابق 88,000 روپے بنتی ہو تو پھر ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور گھر کا زائدہ ضرورت سامان۔ مال تجارت جو انہوں نے مال خریدا، سامان خریدا، پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ اس کو آگے بیچ دینا ہے وہ، اور اس گھر کا زائدہ ضرورت سامان جو گھر میں سال بھر میں بھی 1 مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتا۔ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کے پاس ان 5 اموال کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، موجودہ دور کے اعتبار سے 88,000 روپے کے برابر ہو، یعنی یوں سمجھے کہ ان کے پاس ان 5 قسم کے اموال میں سے کل یا بعض
88,000 روپے کے برابر ہوتا ہو تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو پہلی بات یہ کہ ان افراد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے پہلی شرط یہ دیکھ لی جائے کہ ان کے یہ مستحق زکوٰۃ ہوں، تفصیل عرض کر دی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو جب آپ زکوٰۃ کی رقم دیں تو ان کو ان کا حق الخدمت نہ دیں۔ مثلا امام صاحب ہیں، امام صاحب کو تنخواہ کی مد میں دے رہے ہیں تو یہ دینا جائز نہیں ہوگا، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص ٹیوشن پڑھانے والے قاری صاحب کو دے رہا ہے، فیس کے ضمن میں دے رہا ہے، اس طرح بھی دینا جائز نہیں، تو بے لوث ہو کر دی جائے، حق الخدمت کے علاوہ دی جائے، ویسے امداد کے طور پر دی جائے، تو ان دو شرائط کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زاہد کریم صاحب حال مقیم قطر میں فی الوقت رہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں قطر میں مقیم ہوں، میری فیملی پاکستان میں ہے، میں نے فطرانہ ادا کرنا ہے اور پاکستان بھجوانا ہے، تو کس حساب سے ادا کروں، قطر کے حساب سے یا پاکستان کے حساب سے؟ آپ چونکہ قطر میں موجود ہیں اور آپ نے اپنا فطرانہ بھجوانا ہے پاکستان میں، تو گندم، جو، کشمش، کھجور، ان چیزوں کے حساب جو آپ نے کرنا ہے تو وہ حساب آپ کریں گے قطر کے ریٹ کے مطابق، یعنی نرخ آپ نے فطرانہ میں جو دیکھنا ہے وہ پاکستان کا نہیں دیکھنا، قطر کا دیکھنا ہے۔ چنانچہ آپ نے جو اپنا ذاتی فطرانہ دینا ہے، یعنی اپنی ذات کا، وہ بھی قطر کے اعتبار سے دینا ہے، اور جو آپ نے اپنے ان بچوں کا فطرانہ دینا ہے جو نابالغ بچے ہیں، وہ بھی آپ نے قطر کے اعتبار سے اور قطر کے ریٹ کے مطابق پاکستان بھجوانا ہے۔ جہاں تک فیملی کے دیگر ممبر ہیں، مثلا آپ کی بیوی اور آپ کی بالغ اولاد، آپ کی بیوی اور آپ کی بالغ اولاد، ان کا فطرانہ ادا کرنا یہ انہی کے ذمہ ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ قطر میں رہتے ہیں تو پھر ان پر بھی لازم ہے کہ وہ قطر کے اعتبار سے اپنا فطرانہ ادا کریں گے اگر وہ صاحب نصاب ہوں، اور اگر وہ پاکستان میں ہوں تو وہ پاکستان کے اعتبار سے اپنا فطرانہ ادا کریں گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی یا بالغ بچے وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور ان پر فطرانہ دینا ضروری ہوتا ہے، وہ مثلا آپ کو کہہ دیتے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو کہتی ہے، بچے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے بھی فطرانہ بھجوا دیں، تو آپ اگر گھر والوں کی طرف سے فطرانہ بھجوانا چاہیں تو اس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ اگر پاکستان کے اعتبار سے بھیجنا چاہیں اپنی بیوی اور بالغ بچوں کا، تب بھی درست ہے، لیکن بہتر اور اچھا یہ ہے کہ آپ ان کا فطرانہ بھی پاکستان جب بھجوا رہے ہیں تو قطر کے نرخ کے اعتبار سے بھجوا دیں، کیونکہ اس طرح غریبوں کا نفع زیادہ ہے، غرباء کو رقم زیادہ مل جائے گی۔ تو اس تفصیل کے مطابق بیرون ملک رہنے والے احباب اپنا فطرانہ پاکستان بھجوائیں تو اس تفصیل کے ساتھ بھجوائیں۔ فیض اللہ صاحب شکارپور سندھ سے سوال کرتے ہیں، حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کرایا تھا، برائے مہربانی اس بارے میں کلیئر کر دیں۔ بعض لوگوں کی یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، بلکہ تحقیقی بات یہی ہے کہ دیگر جس طرح اذان کے الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں کہنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک سے ثابت ہے۔ اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے کتاب تحریر فرمائی ہے نماز اہل سنت والجماعت کے نام سے، اس میں نماز کے مختلف ارکان، واجبات، مستحبات کا دلائل کی روشنی میں ذکر فرمایا، وہاں اذان کا بھی ذکر فرمایا۔ میں نماز اہل سنت جو ہے وہ اس مجلس میں لے آیا ہوں، اس سے میں آپ کی خدمت میں وہ روایات عرض کرتا ہوں کہ جس میں یہ بات مذکور ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ یہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ چنانچہ استاذ محترم نے نماز اہل سنت والجماعت صفحہ نمبر 32 پر
عنوان قائم فرمایا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ۔ نمبر 1، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، جب صبح کی نماز کے لیے اذان دو تو الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ اور استاذ محترم نے جو حوالہ پیش فرمایا سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 باب کیف الاذان، اور السنن الکبریٰ امام بہقی کی جلد اول صفحہ 422 باب التصویب فی اذان الصبح۔ تو الصلاۃ خیر من النوم یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے نہیں ہے، بلکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم فرمایا۔ دوسری روایت استاذ محترم نے سنن کبریٰ بہقی جلد 1 صفحہ 423، صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 233 اور حدیث نمبر 386 کے حوالے سے لکھی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال من السنۃ اذا قال المؤذن فی اذان الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ مؤذن جب فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کہے تو الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا کرے۔ اور یہ بات اصول واضح رہے کہ صحابی جب مطلقاً سنت کا لفظ کہے تو اس سے مراد سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتی ہے۔ تو ان دو دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ یہ کہنا کہ یہ بعد میں آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری فرمایا، حضور نے جاری نہیں فرمایا، یہ بات تحقیق کے میدان میں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ عبد الحمید صاحب سوابی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میرے چند سوالات ہیں۔ کیا محلے کی سڑک کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کی رقم کے لیے ضروری ہے کہ کسی زندہ انسان کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ سڑک یہ ایسا امر نہیں، انسان نہیں کہ جو مالک بن سکے، اس لیے سڑک میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی۔ اس سال صدقہ فطر کتنا بنتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے مستقل ہم نے ایک پوسٹ شائع کی ہے کہ جس میں صدقۃ الفطر کی اس سال کے اعتبار سے مقدار کو لکھا گیا ہے، جو عموماً چل رہی ہے۔ بعض علاقوں میں اپ ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نے گندم سے دینی ہے تو صدقۃ الفطر 130 روپے ہے، یعنی یہ تقریباً 2 کلو گندم ہے۔ جو اگر دینی ہے تو اس کے اعتبار سے صدقۃ الفطر 460 روپے ہے۔ کھجور کے اعتبار سے 1200 روپے اور کشمش کے اعتبار سے 2200 روپے۔ انسان دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اچھی وسعت عطا فرمائی ہے اور انسان صاحب ثروت ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ کھجور، کشمش، ان چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کرے، اور اگر متوسط درجے کا ہے تو جو سے کر لے، اور اگر اس سے بھی نچلی کیٹیگری کا ہے تو پھر گندم سے صدقۃ الفطر کا حساب لگا کر دیا جا سکتا ہے۔ فطرانہ کس کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے؟ مثلا میں نے ادا کرنا ہے تو کیا والد، والدہ، بیوی، اولاد، بہن، بھائی سب کی طرف سے مجھے ہی ادا کرنا ہے یا خود ان پر ادا کرنا ہے؟ کسی انسان پر صدقہ فطر کے لیے یہ دیکھ لیا جائے کہ انسان پر اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور اپنی ان اولاد کا جو نابالغ ہے اس کا صدقہ فطر ادا کرنا بھی والد کے ذمہ ہے۔ جہاں تک بیوی کا تعلق ہے، بالغ اولاد کا تعلق ہے، آپ نے لکھا والد کا تعلق ہے، والدہ کا تعلق ہے، اور بہن یا بھائیوں کا تعلق ہے، تو ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا انسان پر واجب نہیں ہے۔ اگر یہ خود جو ہے وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کا صدقۃ الفطر ادا کرنا خود انہی کے ذمہ ہے۔ ہاں، اگر یہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیں تو تب آپ ادا کر دیں تو بہتر ہے، لیکن آپ پر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ چوتھا سوال آپ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے تو کیا تراویح پڑھنا اس پر ضروری ہے یا تراویح بھی چھوڑ سکتا ہے؟
دیکھیے تراویح ایک الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ اگر ایک شخص روزہ ادا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے تراویح بھی ساقط ہو جائے۔ تراویح سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی شخص بلا عذر تراویح چھوڑ دیتا ہے تو سنت موقدہ چھوڑنے کا اس شخص کو گناہ ملے گا۔ اس لیے تراویح اپنی جگہ پر ہے اور روزہ اپنی جگہ پر ہے، دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ناصر احمد صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کوئی سامان مثلاً ایئر کولر، کھانے پینے کا راشن یا اس قسم کی چیزیں، کپڑے وغیرہ خرید کر زکوٰۃ کے طور پر دے سکتا ہوں؟ زکوٰۃ کے عنوان سے یہ بات سمجھ لی جائے کہ زکوٰۃ میں نقدی رقم بھی دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ میں اشیاء بھی دی جا سکتی ہیں۔ آپ ایئر کولر خرید کر دینا چاہیں بالکل دے سکتے ہیں، آپ کپڑے خرید کے دینا چاہیں، راشن خرید کے دینا چاہیں، آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ بس ضروری یہ ہے کہ آپ ایئر کولر خرید کر جس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کو مالک بنا دیں کہ یہ ایئر کولر آپ کا ہے، راشن اس کے حوالے کر دیں کہ یہ راشن آپ کا ہے، کپڑے اس کی ملکیت میں دے دیں۔ تو اشیاء بھی دی جا سکتی ہیں، رقم بھی دی جا سکتی ہیں، بس شرط یہی ہے کہ اس کا مستحق زکوٰۃ شخص کو مالک بنا دیا جائے، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ محمد شکیل احمد صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں، آپ کے 5 سوالات ہیں۔ میرے پاس یہ 5 سوالات نہیں، 5 اشیاء پر سوال ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ ادا کرنا کس طرح ہوگا؟ نمبر 1 2 تولے سونا، نمبر 2 بینک میں 4 لاکھ روپے، نمبر 3 ایک مکان جس میں رہائش پذیر ہوں اور دوسرا مکان جو کرایہ پر دیا ہوا ہے، نمبر 4 گاڑی جو میرے استعمال میں ہے، نمبر 5 ایک پلاٹ لیا ہوا ہے اور اس پر گھر بنانے کا ارادہ ہے، بچوں کی رہائش کے ارادے سے خریدا تھا۔ دیکھیے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، ایک انسان صاحب نصاب بنتا ہے، مثلاً اس کے پاس ان 4 چیزوں میں سے چاروں کی چاروں یا ان کا بعض حصہ اس کی ملکیت میں آتا ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اب اس شخص کو صاحب نصاب کہیں گے۔ مثلاً ایک کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی رقم ہے اور کچھ ایسا مال ہے، گاڑی ہے، پلاٹ ہے، موٹر سائیکل ہے، فریج ہے اور کچھ اور سامان ہے جو اس نے اس نیت سے خریدا تھا کہ میں اس سامان کو آگے فروخت کروں گا، اور وہ نیت اس کی اب بھی باقی ہو، یعنی سامان تجارت، سونا، چاندی، نقدی رقم اور مال تجارت۔ کسی شخص کے پاس یہ چاروں موجود ہوں یا ان میں سے بعض موجود ہوں، مثلاً 2 تولے سونا ہے، 50,000 بھی ہے، 50,000 ہے اور سامان تجارت 2 لاکھ بھی ہے، تو اگر کل چاروں کی چاروں چیزیں موجود یا چاروں میں سے بعض کا مجموعہ موجود ہو اور ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ہو جائے۔ آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 88,000 روپے ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس جس تاریخ کو یہ چیزیں آ جائیں اور ان کی قیمت 88,000 روپے کے برابر ہو جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، اب اس تاریخ کو آپ لکھ لیں، اس تاریخ کو آپ زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ کے طور پر نوٹ کر لیں، آپ اس تاریخ کو صاحب نصاب ہیں۔ اب آپ نے اس تاریخ کو نوٹ کر لیا، مثلاً آپ نے ان چیزوں کو جب کاؤنٹ کیا تو آپ کے پاس 5 لاکھ بنے، آپ نے نوٹ کر لیا، مثلاً یہ تاریخ تھی 1 شوال کی۔ اب سال آپ کی اس تاریخ پر گزرا، اگلے سال 1 شوال کو آپ پھر حساب کر لیجئے اپنی اشیاء کا، سونا، چاندی، نقدی رقم اور مال تجارت کا۔ اگر ان کا جو مجموعہ ہے، مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زائد ہو جاتی ہے، تو اب آپ اس سال زکوٰۃ ادا کریں، یعنی آپ کے اس مال پر گویا 1 سال گزر چکا۔ آپ نے اگلے سال 1 شوال کو جب دیکھا تو آپ کے پاس رقم تھی 10 لاکھ روپے، اب آپ نے 10 لاکھ روپے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی اس کا 2.5% آپ نے بطور زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ میں نے تھوڑی تفصیل عرض کی ہے عزیزم محمد شکیل صاحب کے سوال کے جواب میں، اس طریقے پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب جو 4 چیزیں میں نے عرض کی، سونا، چاندی، نقدی رقم اور مال تجارت، ان کا آپ نے
اب مجموعہ دیکھنا ہے، ان کی قیمت دیکھنی ہے۔ جو 5 چیزیں آپ نے گنوائی ہیں میں ان میں سے ایک ایک کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس کو کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے قابل زکوٰۃ اموال میں، اور اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا۔ اس حساب سے آپ حساب کر لیجئے گا۔ 2 تولے جو سونا ہے، آپ اس سونے کو کاؤنٹ کریں گے اپنے مال میں۔ بینک بیلنس 4 لاکھ روپے، اس کو بھی آپ نے اپنے مال میں کاؤنٹ کرنا ہے۔ ایک مکان جس میں رہائش پذیر ہیں اور دوسرا جو کرائے پر دیا ہوا ہے، جس میں رہائش پذیر ہیں اس مکان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو مکان آپ نے کرایہ پر دیا ہوا ہے تو مکان کی جو ویلیو ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، البتہ اس سے جو کرایہ آتا ہے اس کرائے کو آپ نے اپنے مال میں شامل کرنا ہے۔ مال میں شامل کرنے کا معنی کہ اگر وہ کرایہ ساتھ ہی خرچ ہو گیا تو پھر تو کچھ نہیں، اگر وہ کرایہ آپ جمع کرتے چلے آئے تو اس جمع شدہ رقم کو بھی آپ اس میں شامل کریں گے۔ گاڑی جو میرے استعمال میں ہے، آپ کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جو آپ کی زیر استعمال ہے، اور جو آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے تاکہ بچوں کو مکان بنا کر رہائش کے لیے دیں گے، یہ پلاٹ بھی آپ نے زکوٰۃ کی جو مالیت آپ نے جمع کرنے اس میں شامل نہیں کریں گے۔ تو پہلی چیزیں تقریباً 3 جو بنتی ہیں ان کو آپ شامل کریں۔ اگر ان کا مجموعہ جس وقت آپ کے پاس ہوا اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوا، وہ تاریخ نوٹ کر لیں، اگلے سال اسی تاریخ کو پھر حساب کر لیں۔ اگر وہ مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو آپ کے اس مختصر سے سوال کے جواب میں نے تفصیل عرض کر دی، اس کے مطابق ہی زکوٰۃ ادا فرمائیں۔ شفقت اللہ صاحب بنیر سے سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں داڑھ نکلوانا کیسا ہے؟ اگر درد ناقابل برداشت ہے تو داڑھ نکلوانے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، آپ نکلوا سکتے ہیں۔ اگر قابل برداشت ہے، انجیکشن وغیرہ سے درست ہو سکتا ہے، تو روزہ کی حالت میں داڑھ نہ نکلوائیں بلکہ افطاری کے بعد کا انتظام کریں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ داڑھ نکلواتے ہوئے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خون ہے یا پیپ ہے یا دوائی ہے وہ انسان کے گلے میں چلی جاتی ہے، اس سے روزہ فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ نہ نکلوائی جائے، اور اگر ناقابل برداشت ہو تو نکلوا سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ خون ہے یا پیپ ہے یا دوائی ہے یہ منہ کی طرف نہ جائے، منہ میں نہ جائے۔ نام نہیں لکھا لیکن سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس 30 تولے سونا ہے جو مجھے میرے والدین نے شادی کے موقع پر گفٹ دیا تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ بہت کم رقم ہوتی ہے، 3 بچے پڑھ رہے ہیں، خاوند کی طرف سے خاص تعاون نہیں ہے، تو کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اگر ہوگی تو میں زکوٰۃ کس طرح ادا کروں کیونکہ رقم بہت کم ہے؟ دیکھیے، آپ کے پاس 30 تولے سونا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسعت سے آپ کو نوازا ہے۔ آپ کے پاس اگر رقم اور موجود نہیں ہے یا بہت کم ہے جس سے زکوٰۃ ادا کریں، تو اسی سونا میں سے کچھ سونا بیچیں اور بیچ کر اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ بچے پڑھ رہے ہیں، خاوند توجہ خاص نہیں کرتا تو اپنی جگہ، لیکن آپ صاحب نصاب ہیں۔ 7.5 تولہ سونا اگر خاتون کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ کے پاس 30 تولے سونا ہے تو یہ رقم ماشاءاللہ لاکھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور زکوٰۃ ادا کرتی رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسی برکت پیدا فرما دیں گے کہ آپ کے بچے ہیں اور آپ کا جو نظام ہے وہ گھر کا وہ ٹھیک طور پر چلے گا۔ اس لیے شرعی احکامات پر انسان اپنے تئیں عمل کرے پابندی کے ساتھ، اور نتائج اللہ پر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ حسین احمد صاحب محمد پور سہارنپور یو پی انڈیا سے پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر کسی طالب علم کی نماز میں کوئی رکعت چھوٹ گئی یعنی وہ مسبوق ہو گیا تو کیا اس غلطی پر اس کو سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اگر دی بھی جا سکتی ہے تو وہ کیسی دی جا سکتی ہے؟ برائے کرم تفصیل سے سمجھائیں۔ دیکھیے، اس حوالے سے اولاً تو طلباء کرام کو بھی، اور اگر کوئی امام صاحب ہے تو مقتدیوں کو بار بار رغبت دلاتے رہیں اور تکبیر اولیٰ کے فضائل سناتے رہیں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز طلباء کرام میں بھی اور عوام میں بھی اس کی رغبت اور شوق پیدا ہوگا۔ اگر کوئی طالب العلم ایسا ہے، آپ کے سوال کی طرف ہم آ رہے ہیں، کہ جو سستی نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی اس سے غفلت ہو جاتی ہے، تو اس کو تنبیہ کر دی جائے، سزا نہ دی جائے، تنبیہ کر دی جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ طالب علم بار بار تنبیہ کے باوجود
سمجھانے کے باوجود غفلت کا شکار ہے، غافل رہتا ہے، تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے کہ معمولی سی اس کو تنبیہ زیادہ بھی کی جا سکتی ہے، مثلاً اس کو نماز کے بعد کھڑا کر دیں، اور اگر بہت زیادہ وہ شخص سستی دکھا رہا ہے بچہ تو پھر اس کو کچھ ضرب لگائی جا سکتی ہے، لیکن منہ سے بچتے ہوئے معمولی سی ضرب لگا دی جائے۔ تو بہرحال احتیاط کا دامن یہی ہے کہ بار بار انسان سمجھاتا رہے تو انشاءاللہ العزیز یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ محمد طاہر صاحب ہیں کرناٹک انڈیا سے، سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ ایک آدمی کرایہ پر گھر لیتے وقت پیشگی یعنی ایڈوانس رقم دیتا ہے جو مالک مکان بطور قرض استعمال کرتا ہے، پھر مکان چھوڑتے وقت کرایہ دار کو وہ رقم ادا کرنی پڑتی ہے، اب مالک کے پاس وہ رقم نہیں ہے، تو اس نے یہ صورت اپنائی کہ کسی دوسرے صاحب سے بات کر کے بطور انویسٹمنٹ رقم لے لی اور کہا کہ اب آگے جو کرایہ آئے گا اس میں آپ کو اتنی رقم ماہانہ ادا کرتا رہوں گا، چونکہ کرایہ طے رہتا ہے تو نفع بھی طے رہے گا، کیا یہ صورت جائز ہے؟ برائے مہربانی جواب دے کر اند اللہ معجور ہوں، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ کے سوال کا حاصل یہ نکل رہا ہے کہ مثلاً ایک شخص نے کسی کو کرایہ دار بٹھایا اپنے مکان میں، اس سے ایڈوانس رقم لے لی، مثلاً 4 لاکھ 5 لاکھ لے لیے، کرایہ دار نے جب وہ چھوڑنا چاہا تو اس نے ایڈوانس کی رقم واپس کرنا چاہی، لیکن اس کے پاس وہ رقم نہیں ہے۔ اس نے کسی تھرڈ پارٹی سے بات کی کہ آپ مجھے مثلاً 5 لاکھ دے دیں، میں اس کو دے دوں گا، جو نیا کرایہ دار آئے گا وہ کرایہ دیتا رہے گا تو آپ کو کرایہ بھی دوں گا اور اس پر آپ کو کچھ اضافی رقم بھی دیتا رہوں گا، اور وہ اس کو نام دے رہے ہیں انویسٹمنٹ کا۔ یاد رکھیے کہ یہ برائے نام انویسٹمنٹ ہے، یہ دراصل ان کی طرف سے قرض لیا جا رہا ہے اور قرض کی واپسی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس پر اضافہ بھی دیا جا رہا ہے، تو اس طرح کا معاملہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، یہ سراۃً سود ہے۔ معاملہ اگر وہ تھرڈ پارٹی آپ سے احسان کرتی ہے، آپ کو رقم دے دے، مثلاً 5 لاکھ کرائے کی مد میں آپ اس کو دیتے رہیے اور 5 لاکھ ہی اس کو آپ نے واپس کرنا ہے، اس سے زائد اگر آپ نے واپس کرنا ہے یا اس کا آپ نے جو معاہدہ کیا ہے تو یہ بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے، اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کوئی شرعی انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں، یہ برائے نام انویسٹمنٹ ہے، دراصل یہ سود کی ایک بدترین صورت ہے جس سے احتراز لازم ہے۔ حسین احمد صاحب محمد پور انڈیا سے سوال کرتے ہیں، عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جس طرح ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، کیا اسی طرح گناہوں میں بھی ہوتا ہے اضافہ یا گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے؟ برائے کرم تفصیل سے جواب مرحمت فرمائے۔ دیکھیے احادیث مبارکہ کی روح سے یہ بات تو واضح ہے کہ اگر کوئی شخص ایک عمل کرتا ہے تو اس عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، فرض پڑھتا ہے تو 70 فرائض، نفل ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر، تو نیکی کا ثواب تو بڑھ جاتا ہے۔ جہاں تک گناہ ہے، اگر ایک گناہ کرے تو اس کو 10 گناہ کی پاداش بھگتنی پڑے گی، اس طرح کی کوئی روایت ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ چونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو چونکہ بابرکت مہینہ ہے، نیکی کا ثواب جب بڑھ رہا ہے تو گناہ کریں گے تو گناہ کی سختی بھی بڑھ جائے گی، گناہ انسان کرے گا تو اس پر اللہ کی ناراضگی بھی بڑھ جائے گی۔ لہذا یہ انسان کو تعبیر کرنا چاہیے کہ رمضان المقدس میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی شدت اور اللہ کی طرف سے ناراضگی یہ بڑھ جاتی ہے، اور انسان کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ نیکی تو سر انجام دے لیکن گناہوں سے بچتا رہے۔ محمد اکرم صاحب امام جامع مسجد فرید آباد انڈیا سوال کرتے ہیں، مکرم المقام واجب الاحترام مفتی شبیر احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر روزے میں الٹی آ جائے یا ناک سے خون بہنے لگے تو کیا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ مفصل جواب مرحمت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ اگر ناک سے خون بہتا ہے تو خون بہنے کی وجہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ الٹی کے متعلق کچھ تفصیل ہے۔ اگر الٹی خود بخود آتی ہے، چاہے تھوڑی سی آئی چاہے منہ بھر کر آئی، منہ بھر کر آنے سے مراد کہ آئی اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، خود بخود آ جائے، چاہے تھوڑی آئے چاہے منہ بھر کر آئے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر انسان خود بخود الٹی کرے، آپ نے انگلی اپنے گلے میں ڈالتے رہے
یا خود بخود متلی کی کیفیت بناتے رہے جس سے الٹی آ گئی، تو خود بخود الٹی کرنے کی صورت میں اگر الٹی تھوڑی آئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر الٹی منہ بھر کر آئی ہے اب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تفصیل ہے الٹی میں، لیکن پہلی صورت میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر الٹی خود بخود آئی تھی، چاہے منہ بھر کر یا تھوڑی، لیکن اس انسان نے اس الٹی کو اپنی اختیار سے دوبارہ اندر لے گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تفصیل ہے جو عرض کر دی گئی۔ محمد خالد حسین صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر امام سورۃ الفاتحہ بھول جائے اور کوئی دوسری سورت پڑھنے لگے تو لقمہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ فرائض اور تراویح دونوں کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ جی ہاں، لقمہ دینا چاہیے تاکہ وہ درست کر لیں۔ محمد مبین بن عمر فاروق صاحب منگرول گجرات انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تراویح تہجد کے وقت ادا کریں تو یہ درست ہے؟ اس سوال کے بارے میں آپ کچھ وضاحت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ دیکھیں، تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ تراویح کو اول وقت میں پڑھ لیا جائے۔ عشاء کے فرض پڑھیں اور عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد پھر تراویح ادا کر لیں۔ اگر کوئی عذر تھا، مثلا سفر سے تھکے ماندے آئے تھے، فوراً نہ پڑھ سکے، فجر کی عشاء کی نماز پڑھی، تو پھر آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو لیٹ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح ہو کہ لیٹ کرتے کرتے وہ فوت ہو جاتی ہو یا فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر تاخیر مکروہ ہے، پھر تاخیر نہ کی جائے، بس پھر تراویح کو عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیا جائے۔ سید احمد صاحب کوہستان سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میں بحیثیت انچارج سرکاری اسکول میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ 2 سرکاری اساتذہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن کبھی وہ کوتاہی بھی کرتے ہیں، حالانکہ افسران بالا کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی کی اجازت نہیں۔ میں ان کو بار بار تاکید کرتا ہوں کہ آپ کی کوتاہی سے میری تنخواہ بھی حرام ہو جاتی ہے، کیا میری تنخواہ میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا میرا ایسا کہنا درست ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، وہ افراد آپ کے ماتحت بھی نہیں کہ آپ ان کی کمی کوتاہی پر چشم پوشی کرتے ہیں۔ وہ جس طرح افسران بالا کے ماتحت ہیں، آپ بھی افسران بالا کے ماتحت ہیں۔ اگر کمی کوتاہی وہ کرتے ہیں تو ان کا خمیازہ اور ان کی جو ہے وہ کمی کوتاہی کا اثر انہی کی تنخواہ پر پڑے گا۔ آپ اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ اور بڑی تندہی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے تو آپ کی تنخواہ درست ہوگی، ان کی کمی کوتاہی سے آپ پر فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بہرحال ایز اے مسلم اور ایز اے خیر خواہ آپ ان کو سمجھاتے ضرور رہیے تاکہ وہ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ محمد صاحبہ انڈیا سے سوال کرتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک خاتون کام کرنے آتی ہیں، غریب عورت ہے، اس کے کمانے والا کوئی نہیں، کیا میں زکوٰۃ کی رقم اسے دے سکتی ہوں؟ بس 2 شرائط کے ساتھ دے سکتی ہیں۔ نمبر 1، وہ مستحق زکوٰۃ ہو، غریب ہو جس طرح آپ نے لکھا، اور نمبر 2، آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے تو سکتی ہیں لیکن اس کی ماہانہ تنخواہ کی مد میں نہ دیں، تنخواہ الگ دیں اور زکوٰۃ الگ دیں تو ادا ہو جائے گی۔ آخری سوال پوچھا ہے ہم سے عمار علی صاحب نے پشاور سے، روزے کی حالت میں خون دینا کیسا ہے؟ اس سے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ جواب دے کر ممنون۔ فرمایا خون دینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ روزے سے خون دے سکتے ہیں، لیکن عرض ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں خون دینے سے اگر کمزوری اور نڈھال ہونے کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا تو پھر اس اندیشے کے بسبب مکروہ ہے خون دینا، اور اگر ایسا اندیشہ کوئی نہیں ہے بلکہ آپ تنمد اور توانا ہوں گے اور ضرورت ہے خون دینے کی تو پھر دینے کی گنجائش ہے، پھر یہ مکروہ بھی نہیں ہوگا بلکہ جائز، درست اور کار ثواب ہوگا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کی عبادات سر انجام دینے کی توفیق بخشے۔ تمام سامعین، مرکز اہل سنت والجماعت احناف میڈیا سروسز کی ٹیم خصوصی دعا میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔